السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنی ماں کے گود میں ہوتا ہے تو کوئی بات کر نہیں سکتا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے گود ہی میں گفتگو کی، جنہوں نے ماں کے گود ہی میں بات چیت کی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب قوم والوں نے حضرت مریم کو برا بلا کہا تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جب بالکل ابھی آپ کی پیدائش ہوئی، ماں کے گود میں تھے آپ، قرآن مجید نے آپ کے ان الفاظ کو نقل کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور دوسرے جنہوں نے بچپن میں ماں کے گود میں گفتگو کی، جریج کے واقعے میں اس بچے کا ذکر ملتا ہے جس بچے نے قوم والوں کے سامنے جریج کی پاک دامنی اور براءت کو ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے تیسرا بچہ جو واقعہ اب ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج میں ذکر کیا ہے، تو اس واقعے میں ایک بچہ جو شیرخوار تھا، ابھی ماں کی گود میں تھا، وہ بچہ گفتگو کرنے لگتا ہے۔ سورۃ البروج 30ویں پارے کی ایک سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق والوں اور کھائی والوں کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب الاخدود، اخدود والوں کا یہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود، یہ کھائی اور خندق والے مارے گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں جہاں قتلا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی اللہ کی لعنت ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا، تو گویا کہ ان کھائی والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ النار ذات الوقود، ایندھنوں سے بھری ہوئی آگ۔ جب لوگ اس خندق اور کھائی کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ان ظالموں نے جو کچھ معاملہ کیا اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ کیا ہے خندق اور اخدود والوں کا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس واقعے کو بیان کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی نے اس واقعہ اور اس قصے کو بیان کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی قوم کا ایک بادشاہ جس کے پاس ایک جادوگر تھا، جو جادوگر کے کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا تم کسی نوجوان کو میرے حوالے کر دینا تاکہ جادو کا یہ علم میں اس نوجوان کو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان اس جادوگر کے حوالے کر دیا اور نوجوان سے کہا کہ روزانہ جادوگر سے ملاقات کرنا اور اس سے جادو کا علم سیکھنا۔ تو روزانہ نوجوان جادوگر کے پاس پہنچتا اور اس سے جادو کا علم سیکھا کرتا تھا، اور جادوگر کا گھر جہاں تھا تو راستے میں ایک عیسائی عالم کا گھر پڑتا تھا، اسے راہب کہتے ہیں عیسائی عالم کو۔ تو راستے میں عیسائی عالم کی ایک خانقاہ تھی، تو
جادوگر کے پاس پہنچنے سے پہلے نوجوان اس عیسائی عالم کے پاس پہنچتا اور اس سے دین کی بہت ساری باتیں سیکھتا. اور جب جادوگر کے پاس پہنچتا، چونکہ وہ ایک وقت دیا کرتا اس وقت میں پہنچنا، لیکن یہ روزانہ لیٹ اور تاخیر سے پہنچتا، تو جادوگر اس پر سرزنش کرتا، اسے ڈانٹتا، اس کی ملامت کرتا. تو نوجوان نے عیسائی عالم سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، تو وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی اور وہ مجھے ڈانٹتا ہے جادوگر اور مجھے برا بلا کہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس عیسائی عالم نے ایک تدبیر بتائی کہ جب تم اس جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچو تو کہہ دینا کہ گھر میں کچھ کام کاج تھے جس کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور جب گھر تاخیر سے پہنچو تو گھر والوں کو بتا دینا کہ جادوگر کے پاس کافی تاخیر ہو گئی، اس لیے جو ہے گھر پہنچنے میں بہت کافی جو ہے تاخیر کا معاملہ ہوا. تو اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا. تو اچانک ایک دن نوجوان نے دیکھا کہ لوگ ٹہرے ہوئے ہیں. کیوں ٹہرے ہوئے ہیں؟ سامنے ایک شیر موجود ہے. تو کوئی جو ہے یعنی اس راستے کو جو ہے پار کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہاں پر شیر جو ہے یعنی بالکل کھڑا ہوا ہے. تو نوجوان نے کہا کہ یہ اب امتحان لینے کا وقت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک جادوگر کا عمل ہے اور عیسائی عالم کا ایک عمل ہے، دونوں میں سے کس کا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ یہ آزمانے کے لیے اس نے ایک پتھر لیا اور پتھر لے کے کہا کہ اے اللہ، کہ اگر عیسائی عالم کا عمل جادوگر کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس شیر کو ختم کر دے. تو پتھر لے کے دے مارتا ہے شیر پہ، تو وہیں پر شیر کا انتقال ہوتا ہے اور شیر گر کے وہیں مر جاتا ہے. تو عیسائی عالم کے سلسلے میں جو عقیدہ تھا، کیونکہ وہ بالکل اصلی عیسائیت پر قائم تھا، عیسائی عالم جو توحید پہ قائم تھا، تو لہٰذا اس پر اور اس کا ایمان بڑھ گیا. تو اس نے عیسائیت کو مکمل پوری طرح سے قبول کر لیا اور توحید کو اپنا لیا. اور جب اس نے عیسائی عالم کے پاس اس معاملے کو ذکر کیا تو اس نے کہا تمہارا مقام تو کافی بلند ہو چکا ہے، تو لہٰذا تم بہت احتیاط سے رہنا، آنے والی زندگی میں تمہارے پاس آزمائشیں آئیں گی اور تم اس میں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، اور کہیں میرا نام تم ذکر نہ کرنا، کسی کو میرے بارے میں اطلاع نہ دینا. نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد نوجوان توحید کے میدان میں آگے بڑھتا گیا اور لوگوں کو جب جو ہے دم کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، تو بہت سارے بیمار جو ہے شفا یاب ہو جاتے، اندھوں کو بینائی جو ہے لوٹ آتی، اور جو برس کی بیماری میں مبتلا ہوتے وہ برس کی بیماری ختم ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معاملات کو ذکر کیا، ایک جو ہے بینائی جسے ختم ہو جاتی تو یہ دم کرتا تو اسے روشنی جو ہے آ جاتی، اور جسے برس کی بیماری لاحق ہوتی وہ برس کی بیماری ختم ہو جاتی. تو اس کے چرچے ہونے لگے نوجوان کے اس سوسائٹی میں کہ ایک نوجوان ہے، دم کرنے سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. تو اس بادشاہ کے دربار میں ایک شخص تھا جو اندھا تھا، جو بادشاہ کا ہم نشین تھا. جب اسے خبر ملی تو نوجوان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے جو ہے شفا دے دو. تو نوجوان کہتا ہے کہ میں شفا نہیں دیتا ہوں، شفا دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تم اس اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ ضرور تمہیں شفا دے گا. تو وہ بندہ عیسائی اس نوجوان کے پاس اقرار کرتا ہے کہ تمہارے رب پر میں ایمان لایا جو ایک پروردگار ہے. تو پھر یہ نوجوان دم کرتا ہے تو اس کو روشنی لوٹ آتی ہے. اور بادشاہ جب اپنے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس ہم نشین کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، ارے تم تو بالکل نابینا تھے نا، روشنی نہیں تھی نا، تو پھر روشنی کہاں سے آ گئی؟ تو اس ہم نشین نے کہا، اس درباری نے کہا کہ اللہ کی ذات نے مجھے جو ہے شفا دی ہے اور اس نے میری روشنی لوٹائی ہے. تو بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک اللہ ہے جو سبوں کا خدا ہے، وہی شفا دینے والی ذات ہے. توحید کو اس نے بیان کیا. فوری طور پر بادشاہ نے اس کو سزا دینا، مارنا شروع کیا. اس قدر پیٹا اس جو ہے بندے کو، آخر کار اس نے کہہ دیا کہ نوجوان نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، نوجوان نے مجھ پہ دم کیا، تو لہٰذا مجھے جو ہے شفا ملی. تو بادشاہ کے دربار میں نوجوان کو طلب کیا جاتا ہے.
اور نوجوان بادشاہ کے سامنے توحید کو پیش کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس قدر اس نوجوان کی بادشاہ پٹائی کرتا ہے تو آخر کار وہ نوجوان اس راہب کا پتہ بتا دیتے ہیں کہ اصل عیسائی عالم اور راہب کے پاس میں نے یہ علم توحید کو میں نے حاصل کیا۔ تو بادشاہ کے دربار میں اس راہب کو، اس عیسائی عالم کو طلب کیا جاتا ہے، اور بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ شرک کر اور تمہارا یہ جو پیغام ہے توحید کا اس کو انکار کر۔ عیسائی عالم نے کہا کہ میں توحید کا انکار کر نہیں سکتا اور شرک کر نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد اس نے درباریوں کو حکم دیا تو سارے لوگوں کے سامنے اس عیسائی راہب کے آرے کے ذریعے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد اس درباری کو اور ہم نشین کو طلب کیا گیا، اور ہم نشین بھی توحید پہ قائم تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس توحید کو چھوڑ نہیں سکتا، میں شرک کر نہیں سکتا۔ تو پھر سارے لوگوں کے سامنے اس بندے کو آرے کے ذریعے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب باقی رہا صرف نوجوان، اور نوجوان کے سلسلے میں اس بادشاہ نے کہا، چند لوگوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو تم پہاڑ کے دامن میں لے جانا اور بالکل پہاڑ کی اونچائی پہ لے جانا، اور وہاں اس کو شرک کی دعوت دینا۔ اگر یہ اپنے توحید کو چھوڑ کر اس شرک کو اپنا لے، یعنی میرے اپنے پیغام کو یہ قبول کر لے، تم اسے واپس لے آنا، ورنہ تم اسے پہاڑ کی اس چوٹی سے نیچے دھکیل دینا۔ تو چند لوگ اس نوجوان کو لے جاتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ، اور اس سے کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پیغام کو تم قبول کر رہے ہو یا نہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، میں تو توحید پہ قائم ہوں۔ اور پھر اس نے دعا کی نوجوان نے، اے اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا، ان ظالموں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ تو اس کے بعد اس پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زلزلہ بپا کرتے ہیں، ایک ایسی حرکت وہاں آتی ہے کہ وہ سارے لوگ نیچے گر جاتے ہیں، اور نوجوان صحیح سالم دربار میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جن لوگوں کو میں نے تمہارے ساتھ بھیجا وہ کہاں چلے گئے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا، وہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو پھر چند لوگوں کو جو ہے اس نوجوان کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کشتی پہ لے جانا، اور درمیانی سمندر اگر اپنے توحید پہ باقی رہے تو اسے درمیانی سمندر ڈبو کے تم واپس آ جانا۔ تو اسی طرح لوگ لے جاتے ہیں اس نوجوان کو، اور پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب درمیانی سمندر پہنچتے ہیں تو نوجوان اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ تو کچھ جو ہے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ وہاں غرق ہو جاتے ہیں، اور نوجوان صحیح سالم دربار میں پہنچتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے، تم مجھے مٹانا چاہتے ہو نا، میں خود تمہیں تدبیر بتاتا ہوں، میں خود تمہیں تدبیر بتاتا ہوں، اور جب تک تم اس تدبیر پر عمل نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ کی قسم تم مجھے مٹا نہیں سکتے، تم مجھے ختم نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا تدبیر ہے تمہیں مٹانے کی؟ تو اس نے کہا کہ ایک میدان میں سارے لوگوں کو تم جمع کرنا، اور سارے لوگوں کے سامنے تم مجھے سولی پہ چڑھانا، اور میری ترکش سے تم جو ہے یعنی تیر نکالنا، اور پھر اس تیر کو کمان پہ رکھ کے یہ کہہ کر مجھ پہ جو ہے چلانا اس تیر کو کہ اس اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا جو ہے پروردگار ہے۔ اس طرح کہہ کر اگر تم تیر چلاؤ گے تو وہ تیر مجھے ختم کر دے گا اور اس تیر سے میری جان چلی جائے گی۔ تو بادشاہ سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے تاکہ اس کی موت سبوں کے لیے عبرتناک بن جائے۔ سارے لوگ بستی والے جمع ہوتے ہیں میدان میں، اور اسے سولی پر جو ہے یعنی چڑھانے کی پوری تیاری ہوتی ہے۔ سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر نوجوان کے ترکش سے تیر کو نکالا جاتا ہے، اور پھر کمان پر رکھ کر تیر چلانے والا اس نوجوان کی جو ہے ہدایت کے مطابق یہ کہتا ہے کہ اس نوجوان کے اس اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا پروردگار ہے۔ جب اس تیر کو چلاتا ہے تو بالفور وہ تیر اس نوجوان کی گردن پہ آ کر پڑ کے اس نوجوان کی وہیں موت ہو جاتی ہے۔ اور سارے لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، اور وہاں پر بہت سارے لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر! تو معاملہ پوری طرح سے پلٹ گیا،
سارے لوگوں کو بادشاہ یہ سمجھ کے جمع کیا تاکہ اس کے بعد کوئی توحید کو اپنانے میں جرأت نہ کرے، لیکن سبحان اللہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرتناک بن گیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ تو فوری طور پر بادشاہ نے حکم دیا اپنے درباریوں کو کہ اسی میدان میں ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے بنایا جائے، ایک بہت بڑی کھائی بنائی جائے، اور اس کھائی کو آگ سے بھر دیا جائے۔ تو لکڑیاں جو ہے لا کر گویا کہ اس جو ہے کھائی میں آگ کو روشن کیا گیا، تو وہ کھائی اور خندق پوری طرح سے وہ کھائی آگ سے بھر گئی۔ اللہ نے اسی کو کہا النار ذات الوقود، ایندھنوں سے بھری ہوئی وہ کھائی جو جہاں پر صرف آگ نظر آ رہی تھی۔ اور جتنے لوگوں نے توحید کا اعلان کیا اور کہا کہ اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے، تو بادشاہ نے کہا اگر تم نے توحید کو نہ چھوڑا اور شرک کو قبول نہ کیا کہ میں اصل رب ہوں، اگر تم نے اسے نعوذ باللہ نہ اپنایا، تو یہاں پر جو کھائی لگ رہی ہے نا، نظر آ رہی ہے آگ کی، اس کھائی میں تمہیں پھینک دوں گا۔ اور تقریباً لوگ جنہوں نے توحید کا اعلان کیا اپنی توحید پہ باقی رہے، ایک ایک کر کے نعوذ باللہ اس ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کو اس کھائی میں ڈالتا گیا، پھینکتا گیا۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اس کے کچھ درباری کافر لوگ تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ جو ایسا ظالمانہ رویہ اختیار کر رہے تھے، اس کا جو ہے وہ لوگ مشاہدہ کر رہے تھے بیٹھ کر۔ تو اتنے میں ایک عورت جو اپنے ننھے منھے چھوٹے بچے کے ساتھ پسو پیش ہو رہی تھی، اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی، بس بالکل شیرخوار بچہ، چھوٹا ننھا منھا بچہ، اس کے ساتھ میں کیسے آگ میں کود پڑوں۔ تو اس موقع پر اس بچے نے اپنی ماں سے کہا امی جان صبر کر تو حق پر ہے، امی جان صبر کر تو حق پر ہے۔ جیسے ہی بچے نے اپنی ماں سے کہا تو اپنے بچے کے ساتھ وہ ماں آگ میں کود پڑی۔ تو اس طرح ایک بڑی تعداد اس نے اس کھائی اور خندق کے حوالے کر دیا، اور مفسرین نے لکھا ہے بعض جو ہے تفاسیر میں کہ جن لوگوں کو اس نے آگ میں پھینکا تقریباً ان کی تعداد 80 کے آس پاس تھی۔ اور یہ جو زمانہ تھا جس بادشاہ کا زمانہ، تو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہ یمن کا ایک علاقہ تھا، یمن کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور جس ظالم و جابر بادشاہ نے لوگوں کو اپنی جو ہے خدائی کی طرف دعوت دی، اس بادشاہ کا نام یوسف بن شراحیل تھا، اور جس نوجوان نے سبحان اللہ توحید کا پرچم وہاں پر لہرایا، اس نوجوان کا نام عبداللہ بن ثامر تھا۔ تو گویا کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے واقعہ پیش آتا ہے دوستو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس پورے واقعے کو بیان کیا، اور اب تک جو باتیں میں نے بیان کی نا، یہ پوری باتیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس جو ہے طویل واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو دیکھیے گا دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جیسے فجر کے بعد والے درس میں ہم قرآن مجید میں وارد قصے ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں، تو ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہر قصے میں جو عبرت اور درس کے پہلو ہیں ان دروس کو جو ہے ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دولت سے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا ہے، جس نعمت سے مالا مال کیا ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے توحید، یہ ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے۔ اس دولت کو جو ہے یعنی ہمیشہ اپنے پاس باقی رکھنے کی کوشش کیا کیجیے گا۔ اس پرفتن دور میں خاص کر اللہ کے بہت سارے بندے جب معمولی آزمائش آتی ہے، معمولی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فوری طور پر جو ہے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جو ہے سودا کر بیٹھتے ہیں۔ کہا کہ کبھی ہم جو ہے یعنی شرک کے معاملے میں کبھی ہم کسی کے ساتھ جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم توحید پہ باقی رہیں گے، اور کبھی ہم شرک کے قریب بھی ہم نہ بھٹکیں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید سے مالا مال کیا ہے۔ اور تھوڑا غور کر کے دیکھیے گا پچھلی قوموں پر کیسی آفتیں آئیں
کیسی آزمائشیں آئیں سبحان اللہ، اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب نکلے، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، اور ویسی آزمائشیں تو ہماری زندگی میں نہیں آ رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے، گھبراتے ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تشریف فرما تھے، یا رسول اللہ الا تدعو لنا الا تنصر لنا، اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے حق میں دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے پچھلے انبیاء کے واقعات میں سے ایک واقعے کو بیان کیا، اے میرے صحابہ، تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ قوم والوں نے اس نبی کو زمین میں گاڑ دیا اور آرے کے ذریعے اس نبی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو ایسے واقعات کو اللہ کے نبی جو ہے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین پر اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اور خود صحابہ کی زندگی میں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، انہوں نے اس دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا دوستو، تب چل کر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عظیم مقام جو ہے عطا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی توحید کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی دینداری کی حفاظت کریں، اپنی سوچ کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس پرہیزگاری اور تقوی سے ہمیں مالا مال کیا ہے اس تقوی کی حفاظت کریں دوستو۔ یہ حفاظت کرنے کا دور ہے، یہ اللہ نے مالا مال کر دیا ہمیں، اربوں کی آبادی ہے، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا اربوں کی آبادی ہے، جو اللہ رحم فرمائے غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہے، ان اربوں کی آبادی میں، کھربوں کی آبادی میں اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اس دین اسلام کی خاطر۔ اللہ سے ہم نے نہیں مانگا نا، مانگا کہ اللہ سے اے اللہ تو ہمیں مسلمان بنا، اے اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، کہا کہ نہیں، بن مانگے یہ دولت ہمیں ملی ہے، بن مانگے ہمیں یہ نعمت ملی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے دوستو؟ بس اس پر جڑ جائیں، اس پر جم جائیں، اس پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں۔ یقیناً اہل تقوی اور جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، انہی کا انجام خیر ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، اب کچھ آزمائشیں سہی، اب کچھ مصیبتیں سہی، لیکن یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارا ہی حقیقی انجام ہوگا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جس نعمت سے مالا مال کیا ہے، نعمت ایمان، نعمت توفیق، نعمت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی اور ہماری وہ بہنیں جو توحید سے منحرف ہیں، جو توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نعمت توحید سے مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نعمت ایمان سے مالا مال فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک اس دین پر، توحید پر قائم اور دائم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔